اسی طرح جیسے کہ سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ میرے آقا کے خلیفہ ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد جو خلافت ابو بکر کو ملی. اور خلیفہ بلا فصل یعنی حضور کے بعد جو خلیفہ ہیں، اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ بھائی خلیفہ تو ابو بکر ہے، ہم تھوڑے خلیفہ ہیں. جب لوگوں نے حضرت عمر کو لکھا نا خلیفہ رسول اللہ، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں رسول اللہ کا خلیفہ تھوڑا ہوں، میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں نا. پھر یوں لکھو خلیفہ رسول اللہ. پھر میرے بعد جو ہے کہ پھر لکھو گے خلیفہ چھوڑو بس امیر المومنین، خلیفہ صرف ابو بکر. اس ضمن میں چونکہ حضور کے بعد یہ آئے ہیں تو خلفاء کہلائے، ورنہ اصل خلافت جو ہے وہ تو ابو بکر کی ہے. یعنی یہ شان جو سیدنا ابی بکر کو ملی ہے نا وہ کسی کو نہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر، سب سے پہلے حرم میں تقریر اور دعوت دینے والا ابو بکر، سب سے پہلے اسلام کے نام پر جس کو کعبہ کے مطاف میں مار پڑی وہ ابو بکر. سرکار دو عالم کے ساتھ سفر ہجرت میں جانے والا ابو بکر، اور پھر سارا خاندان جو ہے اعلیٰ سے ادنیٰ تک سب مسلمان، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، اولاد بھی مسلمان، اولاد کی اولاد بھی مسلمان. یہ مقام صرف ابو بکر کو ملا. دیکھیں نا حضرت عمر کی بڑی شان ہے، لیکن باپ تو کافر ہے، خطاب کا بیٹا ہے، خطاب تو اسلام نہیں لائے. یہ ابو بکر ہے کہ جس کے ابا بھی ایمان لائے، ماں بھی ایمان لائی، بیوی بھی، اولاد بھی، اولاد کی اولاد بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی. اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ سارا خاندان خدمت رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء نے یہاں پر ایک بڑی عظیم نکتے کی بات لکھی ہے، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے. کیوں جب تک اللہ توفیق نہ دے بندہ کیا سمجھا سکتا، انسان کی کیا طاقت. انہوں نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے. انہوں نے کہا خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا وہ خلیفہ بن رہا ہے نا اس کی موجودگی میں وہ آ جائے. بات سمجھو، اللہ کرے سمجھ آ جائے انشاءاللہ. تھوڑی توجہ کرو گے تو آ جائے گی. تو میرا ماہیہ اور ڈھول سپاہیہ میں خیال ہو تو پھر تو نہیں آئے گی. مدتیں ہو گئی لیکن ڈھول سپاہی ابھی تک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب یہ دیکھیں کہ مثلاً آج رات ہم نے رمضان کا چاند دیکھا اور تراویح شروع ہو گئی، حالانکہ رمضان تو ہوا ہی نہیں. بھئی روزہ تو صبح ہوگا نا، لیکن اس کا اثر رات میں آ گیا کہ وہ رات کا خلیفہ ہے، کہ رات کو تراویح شروع ہو گئی. اسی لیے وہ لیلۃ رمضان ہو گئی. جیسے ہم کہتے ہیں لیلۃ الجمعہ یعنی جمعہ رات. اب حالانکہ جمعہ تو صبح ہے، اس لیے بعض لوگ جمعہ رات کہتے ہیں، جمعہ کے بعد جو رات آئے گی اس کو جمعہ رات کہتے ہیں. یہ تو خمیس کے بعد آ گیا نا جمعہ.
لیکن صحیح یہ ہے کہ یہی جمعرات ہے۔ تو اب جیسے رات کے یعنی ابھی روزہ نہیں رکھا، عصر آ گیا، اسی طرح کہتے ہیں خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جو جس کا خلیفہ بن رہا ہے اس کی موجودگی میں آ جائے۔ یہ ابو بکر کو شان ملی ہے کہ حضور زندہ ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو اب نماز پڑھائے لو۔ حالانکہ بی بی عائشہ نے روکا، بی بی عائشہ نے روکا، اور بی بی عائشہ نے بی بی حفصہ کو بھی ساتھ بھی لایا اور بیویوں کو بھی ساتھ بھی لایا کہ آپ کہیں کہ ابو بکر کو نہ حکم دے نماز کا، کسی اور کو حکم دے دے۔ اس کی بتائے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بی بی عائشہ چاہتی تھی کہ کوئی میرے باپ کے مصلی پہ آنے پر تفاعل نہ پکڑے، کہ ابو بکر انتظار میں تھا کہ حضور فوت ہوں میں مصلی پہ ہوں، لیکن حضور ناراض فرمایا صواحبات یوسف، تم وہ یوسف کی خواتین ہو جن نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، مجھے بھی دھوکہ دینا چاہتی ہو؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور ایک بات کو ساتھ بھی لا لینا تو پھر بات اور زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی میرا مدنی تو کوئی بات کا حکم شریعت کا دیتے نہیں، دنیا نہیں، شریعت وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے حکم نہیں دیتے، ان هو الا وحی یوحى۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑے کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اس لیے حضور پاک نے اصرار کیا، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ شیعہ کہتے ہیں نا حضرت نے خلافت لکھ دینی تھی، ابو بکر نے نہیں لکھنے دی، عمر نے نہیں لکھنے دی، کاتب تو حضرت علی تھے، تو اس میں عمر اور ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ جب وہ گھر سے چلے گئے تو حضرت علی کاغذ قلم لے آتے لکھوا لیتے، کاتب تو وہ ہیں، ان کے ذمے ہے۔ اور اگر حضور کا وہ کہنا کہ ایتونی بقرطاس اللہ کا حکم تھا، پھر حضور نے کیوں پورا نہیں کیا؟ ابو بکر کے لیے جو حکم تھا وہ تو پورا کیا۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ وہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو حضور کی موجودگی میں مصلی پہ آ گیا۔ اسی لیے حضرت عمر نے ثقیفہ بنو ساعدہ میں جب بیعت ہونے والی تھی تو انہوں نے یہی دلیل پکڑی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اے اصحاب رسول اللہ، جس بندے کو اللہ نے ہمارے دین کا امام بنا لیا ہے، ہم دنیا کے امام کیسے نہ بنائیں؟ فبایع الناس، سب نے بیعت کی۔ یہ بھی ملنگ جھوٹ بولتے ہیں کہ علی نے بیعت نہیں کی، حضرت علی نے بیعت کی، لیکن صرف ان کو غصہ تھا کہ مجھے بیعت کے وقت کیوں نہیں بلایا۔ تو آپ نے کہا اس وقت کوئی وقت ہی نہیں تھا، نظام مدینے کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھی کہ فیصلہ ہو جائے جلدی۔ پھر حضرت علی نے باقاعدہ بیعت کی، ہمیشہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور ہمیشہ ابو بکر کے وزیر رہے، ہر مسئلے میں مشورہ دیتے رہے۔ اسی لیے کسی خارجی بدبخت نے پوچھا تھا نا حضرت علی سے کہ ابو بکر کے زمانے میں بھی ملک فتح ہوئے، عمر کے زمانے میں بھی ملک فتح ہوئے، عثمان بڑے نرم تھے رضوان اللہ، ان کے ملک میں زمانے میں بھی 40 لاکھ مربع میل تک ملک فتح ہو گئے، آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں تو ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے دارالخلافہ بھی مدینے کو چھوڑ کے کوفے کو بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بدبخت بات سنو، سیدنا عثمان کو مدینے میں شہید کیا گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ مدینے میں قتل عام ہو، اس لیے میں نے کہا دارالخلافہ ہی بدل دو، اگر کوئی قتل ہونا ہے تو کوفے میں ہو، مدینے میں تو نہ ہو۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک فتح نہیں ہوئے جب ابو بکر عمر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، علی وزیر تھا، جب میں خلیفہ بنا تم وزیر بن گئے تو فتوحات کیسے ہو سکتی ہیں؟